बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीकेंड्स ऑफ डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के छठी नशिस्त के साथ आज हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस दफ़ा हमने थोड़ा सा इस प्रोग्राम के पैटर्न को चेंज किया। एक तो इसका ब्रोशर हमने आपको जो इनविटेशन भिजवाया वो उर्दू में, क्योंकि लोगों को वीकेंड्स पे बड़े कन्फ्यूजन हो जाती थी कि ये कौन सा वीकेंड है। हमने इसे उर्दू में किया है कि मुकालमा तारीख के सुकम, यानी वीक पॉइंट्स, मुकालमा तारीख के सुकम। और दूसरा आज हमारा ख्याल था कि कुरून वस्ता की तरफ जाएंगे, लेकिन आप लोगों के सवालात और आपके कमेंट्स देखने के बाद सर की मशावरत से हमने ये फैसला किया कि कुरून ऊला के जो इल्मी और अदबी मुबाहिस हैं उनको कवर किए बगैर हमें कुरून वस्ता की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आज के इस बहस का उन्वान हमने रखा मुसलमानाने कुरून ऊला की तारीख और तारीख नगारी, और इसमें इसके इल्मी और जो अकली पहलू हैं उन पे। लास्ट टाइम सर ने कमेंट करते हुए एक बात हमें बताई थी कि तारीख कभी अपने आप को दोहराती नहीं है, ये इट मूव्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। वो जो 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं तारीख के बारे में, कुछ लोग कहते हैं कि हिस्ट्री इज साइक्लिकल, कि इट रिपीट्स इटसेल्फ। कुछ लोग कहते हैं कि इट मूव्स वर्टिकली, कि आज जो इवेंट हो गया है वो दोबारा कभी नहीं होगा। आप एक मूवी 10 दफ़ा भी देखेंगे तो वो सेम इवेंट नहीं होगा। उस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड, उस वक्त आपकी स्पेस, उस वक्त आपका टाइम वो डिफरेंट होगा। ये टाइम और स्पेस से आप जब आगे मूव कर जाएंगे तो वो इवेंट दोबारा वो सेम नहीं होगा, ये दूसरा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये हिस्ट्री स्प्रिंगलिकल, कि ये इट मूव्स लाइक अ स्प्रिंग, कि कुछ इवेंट्स होते हैं आइडेंटिकल लेकिन वो पहलों से मुख्तलिफ ही होते हैं। इन सारे नज़रियात को मद्देनज़र रखते हुए कि वो सारे मुबाहिस जो उस वक़्त चल रहे थे जब मुसलमान कुरून ऊला के दौर से गुजर रहे थे, उस दौर में मुसलमानों के जो मुबाहिस, पिछली दफ़ा हमने आपको गोश्तगुजार किया था कि शायद ये बहस हमारी मुतज़िला, अशराइट्स और अखवान सफ़ा, जो 3 इंटेलेक्चुअल करंट्स चल रहे थे, उसकी तरफ भी जाएगी। और इसमें सर बहुत सारे सवालात देखने के बाद एक जो बुनियादी सवाल सर जो जिससे अगर हम इसे शुरू करते हैं कि वो जो जब ये इस्लाम 6वीं सदी ईस्वी में आता है तो जो नॉन बिलीवर्स हैं, नॉन बिलीवर हिस्टोरियंस हैं, उनका ये कहना, जैसे सर आपने फरमाया था कि कुरान एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री मुसलमानों ने उसे इस्टेब्लिश किया, कुरान, सुन्ना, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बहस ये थी कि इल्हामी किताबों में दी गई तारीख जो है या तारीखी वाक़यात हैं, जिन्हें सर हम क़ससुल अंबिया भी कहते हैं, उस कौमों की तारीख भी है, वो महज फर्जी और शख्सी हैं। यानी एक एतराज़ तो ये कि ये इल्हामी नहीं है, ये खुद बनाए गए हैं, खुद लिखे। अच्छा, ये तनकीद कुरान पाक के अलावा बाइबल पे, तौरात पे, ज़बूर पे, कि ये सारी इल्हामी किताबों में दिए गए किस्से जो हैं ये हकीकी नहीं है और ये फर्जी हैं, इस तरह से, यानी ये शख्सी तौर पे ये बुने गए हैं। है तो सर ये बड़ा क्रिटिकल सवाल। जी। अगर इससे हम ये शुरू करते हैं कि वो जो नॉन मुस्लिम मौरखीन हैं उनका ये एतराज़, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे, और फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते चलेंगे। सर मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ। इस पे ना सिर्फ ये कि आम लोगों ने इतराज़ किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इतराज़ किया है इस पे। नेपोलियन ने एक ग्रुप बनाया हिस्टोरियंस का ये दरियाफ्त करने के लिए कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एग्जिस्ट करते थे या नहीं। तो फ्रांस के जो ग्रुप था, वो किताब आज भी अवेलेबल है, लवी द हेसूस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। तो वो इस नतीजे पे बरामद उन्होंने किया कि एविडेंस कोई ऐसी नहीं है जिससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाकई एग्जिस्ट करते थे। सोवियत यूनियन के दौर में ऐसी ही एक किताब मुसलमानों के ऊपर भी लिखी गई, जिसमें उन्होंने बिल्कुल इसी नतीजे बरामद किया कि कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। अब इस पे बड़े लोगों ने इतराज़ किया, लेकिन मुझे एक याद है एक रैबाई के अल्फाज।
تو وہ میں دہراتا ہوں یہاں پہ کہ لیک آف ایویڈینس ڈز ناٹ مین ایویڈینس آف ایبسنس. Wow. Let me repeat it. Sir. Absence of evidence Evidence. does not mean evidence of absence. یعنی اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کوئی اس دور کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں اتنی ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا انلیس کوئی پریجوڈسڈ ہے کہ وہ موجود ہیں یا تھے، جو بھی آپ کا نظریہ ان کے بارے میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو اعتراض اس لیے ہوا کہ رومی ہر ایک چیز کا اندراج کرتے تھے، تو ان کے جو بھی ایویڈنس بچی ہے اس میں کہیں نہیں ذکر کہ کسی ایسے شخص کو ہم نے مصلوب کیا. یہاں تک کہ جو 2 ساتھ ان کے چور مصلوب ہوئے تھے ان کے بعض لوگ کہتے ہیں حوالے ملتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ نہیں ملتا. اسی طرح آپ کیسے یہ حوالہ لا سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ وہ مصر سے کیسے ہوئی؟ لیکن پھر یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہی انسانی عقل اور یادداشت کے حوالے سے کہ اگر یہ قصے تھے تو لوگوں نے کیوں بنائے؟ قصہ دیکھیے، قصہ گوئی کیسے شروع ہوتی ہے. جب آپ قصہ بناتے ہیں، کوئی بھی کہانیاں، ناول، افسانے، یا اگر آپ پرانی حکایات اور روایات دیکھتے ہیں، کلیلہ دمنہ دیکھ لیجئے، پرندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جانور آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ کس پیرائے میں بات کرتے ہیں؟ پیرایا وہی ہے انسانی ہیومن بینگ کی لائف کا، جو لائف ہم گزار رہے ہیں اسی پیرائے میں بات کرتے ہیں لوگ. تو اس لیے میں اس نظریے کو بالکل باطل سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس بہت سی چیزوں کی نہیں ہے، تو لیکن ان کا وجود موجود ہے آج بھی. یروشلم کی موجودگی، مدینہ کی موجودگی، مکہ کی موجودگی، بیت الحم کی موجودگی، خانہ کعبہ کی موجودگی، جن کے ساتھ ہم نے کچھ ہستیوں کو ریلیٹ کیا ہے، یہ بتاتی ہے کہ کوئی تو تھا یہاں پہ جس نے یہ بنایا ہے. تو اس لیے میں وہ رہبائی کی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ایبسنس آف ایویڈنس ڈز ناٹ مین ایویڈنس آف ایبسنس. تو اس لیے ایویڈنس جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے جب آپ کوئی اثرات چھوڑ جاتے ہیں. کئی چور، کئی قاتل نہیں پکڑے جاتے اس لیے کہ وہ کام انہوں نے کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایویڈنس ایسی نہیں چھوڑ کے جاتے جس سے وہ کیپچر ہو جائے. تو وہ بڑا مشہور ایک جو کیریکٹر کریٹ کیا تھا ایک برٹش آتھر نے، شرلاک ہومز کا، وہ یہی کہتا ہے کہ وہ ایویڈنس کبھی نہیں چھوڑتے. تو ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ ہم اس ایویڈنس سے متعلق چیزیں جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مان لیا بفرض محال آرگومنٹ کے لیے کہ وہ نہیں تھے. تو 10 کمانڈمنٹس کہاں سے آئیں پھر؟ جو درج ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، وہ کہاں سے آئیں؟ ان کا کوئی ماخذ تو ہوگا نا. چلیں وہ نہیں گئے کوہ طور پہ، کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کا وجود جو درج ہے، جس کی ایویڈنس موجود ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نے وہ لکھا، کسی نے لوگوں تک وہ بات پہنچائی. اسی طرح اگر آپ اپنے ملک میں گھومیں پھریں، میں نے ایک اپنے وہ جو کلچرل پالیسی تھی اس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، آپ لوگوں سے باتیں کریں، آپ کو بہت سی باتیں ایسی جو کسی بدھسٹ کتاب میں نظر نہیں آئیں گی، لیکن آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ان کو بدھا کی ٹیچنگ سے، وہ لوگوں کے حافظوں میں محفوظ ہیں، نسل در نسل وہ چیزیں چلتی آئی ہیں آگے تک. اسی طرح بھگوت گیتا بے شک نہیں پڑھی ہمارے کسانوں نے، لوگوں نے نہیں پڑھی، ویداز نہیں پڑھے، لیکن ان کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ اس علاقے میں پہلے ہندوازم، بدھزم، یہ تمام مذاہب تھے، تو وہ لوگوں تک جب پہنچ جاتی ہیں چیزیں تو وہ پھر آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. کچھ توہمات ہمارے، کچھ ایسی چیزیں، رسم و رواج ہمارے،
इनसे फिर हम अंदाजा करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा। अब एग्जैक्टली कैसे हुआ ये काम हिस्टोरियन का है जिस पे आजकल हम बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है मैंने ये आपके पहले सवाल का जवाब दे दिया है। अब दूसरा सवाल बड़ा क्रिटिकल है, बहुत अहम है। दूसरा सवाल ये है, और इसमें हमारे जज्बात भी शामिल हैं, इसमें हमारे तासुरात भी शामिल हैं। हुआ क्या? जो लोग जानते थे कि इसके बाद हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा दुनिया में, और ये बेहतरीन दीन है, अल्लाह ताला का दीन है, ये मुकम्मल हो गया है, ऐसा अच्छा दीन मानने वाले इस जिंदगी में क्या करेंगे? किस तरह से लोगों को एक मॉडल दिखाएंगे कि देखो हम उस दीन के पैरोकार हैं जो दुनिया का मुकम्मल तरीन और बेहतरीन ज़ाब्ता-ए हयात है। हमारी जिंदगी की तरफ आके देखें, आपको प्रीच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको देख के कहेंगे कि यकीनन ये सबसे आला ज़ाब्ता-ए हयात है, चलें देखें तो सही ये लोग क्या करते हैं। इनफरादी तौर पे हमें तारीख में बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें लोगों को पता चला कि इस आदमी का तो तर्ज अमल ही तब्दील हो गया है जिंदगी की तरफ। लोगों ने कुरेदा तो मालूम हुआ ये किसी शख्स से मिला था और उसने सिर्फ एक आइडिया इसके जहन में दिया है कि खुदा एक है और हम जो कुछ इस दुनिया में करते हैं इसका हमें जाके जवाब देना पड़ेगा। ये सिर्फ ये दो चीजें सीख के आया है, उसके बाद से इसकी जिंदगी बदल गई है। लेकिन हमारे साथ कुछ और हुआ। हमारी तारीख में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिससे लोगों ने सोचना शुरू किया। तारीख नवीसों ने इसको अलहदा कर दिया सियासी तारीख से। ये जो सोच थी इंसान की और उसके ऊपर इंसान के कमेंट्स थे, ये या मुहद्दिसीन ने इनका हवाला दिया है हमें, या बाद में लिखने वालों ने, जैसे आपने डॉक्टर साहब ने मिसाल दी अभी आपको कि मुतज़िला ने, अशराइट्स ने, कादराइट्स ने, किसी हद तक अखवानुल सफा के लोगों ने, इन लोगों ने अपनी गुफ्तगू में, अपने मकालमों में, अपने जो डायलॉग थे या इल्मुल कलाम के जरिए दर हकीकत तारीखी वाकयात पे रोशनी डाली है। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको मिसाल देता हूं कि ये मुतज़िला कब शुरू हुआ। एक शख्सियत है जिनको तमाम सूफिया कराम अपना पीरो मुर्शिद मानते हैं, उनका नाम है हसन बसरी। हसन बसरी ने अपनी कोई तहरीर हमारे लिए नहीं छोड़ी सिवाय एक रिसाला है जिसमें कुछ उनकी गुफ्तगू है। एक उनका खत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम उस रिसाले में, जिसमें उन्होंने कुछ उनसे दरियाफ्त किया है। आपके वालदा का नाम उम्मुल खैर, अगर मुझे सही याद है, बताया गया है। आप उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की कनीज थी। वालिद इनके ईरानियों नस्ल थे, गुलाम बनाकर लाए गए। उनके ये साहबजादे मदीना में पैदा हुए और बहुत छोटे से थे जब हजरत अली के साथ साथ रहते थे। उसके बाद ये बसरा आ गए। बसरा में इन्होंने एक तदरीस का सिलसिला शुरू किया। ये अमवी दौर है, शुरू का। बच्चे सबक पढ़ रहे थे, बाहर गली में शोर हुआ तो उन्होंने कहा कि जी देखें ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा हाँ जाओ। वो जब गली में गए तो उन्होंने देखा कि हुकूमती कारिंदे जो हैं वो किसी आदमी को उन्होंने पकड़ा हुआ है और मार रहे हैं और घसीट के ले जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अरे इसको छोड़ दो, इसको ना मारो, हमें मालूम है ये साहबी रसूल है, ये बहुत नेक आदमी है, इसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हो। तो वो जो भी उनका नुमाइंदा था वो कहता है
کہ اللہ کو یہی منظور ہے. اگر اللہ کو ایسے منظور نہ ہوتا تو ہم ایسی جرت کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ پریشان ہو کے طالب علم واپس آئے اپنے استاد کے پاس اور وہاں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا اللہ ایسے کاموں کا حکم دیتا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری نے تو صحیح کہا، بالکل صاف صاف کہ نہیں، یہ دشمن خدا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس پہ پھر بحث شروع ہو گئی کہ انسان کہاں تک کام کرتا ہے اور اللہ کہاں دخل دیتا ہے. اس سے دو گروپ بن گئے. ایک ان کا جو لیڈر تھا جو کہتا ہے کہ نہیں یہ ساری انسان کی کرتوتیں ہیں، اس کا نام تھا واصل بن عطا. وہ علیحدہ ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اعتزال کا عربی میں معنی ہی ہوتا ہے جو الگ ہو جائے، جو سیپریٹ. آج کل ایک اور کوشش کی جا رہی ہے یہ بتانے کی کہ اس کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے. یہ غلط ہے. یہ کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کو معتزلہ، یہ ایک اور تاریخ کے ساتھ ناانصافی ایک اٹالین نے کی ہے جس کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو جنگ جمل یا جنگ صفین میں نیوٹرل تھے، حقیقت میں وہ تھے معتزلائٹ. یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے معتزلائٹ سے. معتزلائٹ بہت بعد میں آئے ہیں اور ان کا لیڈر اس وقت کے دور کا واصل بن عطا تھا. بعد میں یہ مامون رشید کے دور میں بہت اہم ہو گئے، بلکہ وہ خود بھی معتزلی ہو گیا، اور بعد میں خیر عباسیوں نے پھر ان کو ختم کر دیا. لیکن ان کی جو ایک جار اللہ کی کتاب ہے، مصر کا تھا وہ، المعتزلہ، اور بڑی کتابیں ہیں جس میں یہ ساری ان کی تاریخ اور ان کے عقائد جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کتاب العدل والتوحید، اہل العدل والتوحید، believers in the unity of God and justice of God. یہاں سے اب ہمارا نہ صرف ایک اچھا دور شروع ہوتا ہے عقلی طور پہ، ایک تاریخ دور بھی شروع ہوتا ہے. تاریخ دور وہ ہے جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں. ایک سیکنڈ اگر روک دیں گے اس کو آپ. ہیلو، میری کانفرنس جا رہی ہے، فرمائیے. ہاں اوکے اوکے. ایک سیکنڈ میں حاضر ہوتا ہوں. جی جی سر، یہ تو ویسے رک نہیں سکتی سر، آن لائن ہے. اچھا چلیں، میں ٹھیک ہے پھر میں میسج بھیج دوں ایک. جی سر. یا جلدی سے بات کر لوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بچے اور بیگم گئے ہوئے ہیں باہر اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، تو ان کو کرنا ہے اکٹھا، تو تھوڑی سی ایمرجنسی ہے. جی سر. تو اگر کسی طرح آپ اس کو ہولڈ پہ کر دیں یا کچھ کر دیں دیٹ ول بی نائس. آپ سر مائک اور کیمرہ آف کر دیں.
جی سر. میں معذرت چاہتا ہوں سننے جی والوں اور دیکھنے والوں سے. تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایسے حالات میں جب تاریخی واقعات ایسے ہو رہے ہوں، آپ کے مذہبی رجحانات اور جذبات سے ٹکر لیں، تو کیسے آپ ان کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں؟ تاریخ کو آپ کیسے پھر ضبط کریں گے؟ کیسے اس کو آپ تحریر میں لائیں گے ان واقعات کو؟ ایک ہم نے نظریہ جو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے. ہر کام اس کے کہنے سے ہوتے ہیں، اس کی منظوری سے ہوتے ہیں. اس کی منظوری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کچھ. اگر اللہ کو کوئی چیز پسند نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتی. اس میں خواہ کوئی شہید کیا جائے یا کسی رسول کو قتل کیا جائے، جیسے کہ پہلے واقعات ہو چکے تھے، ہر چیز اللہ کی رضامندی اور منظوری سے ہوتا ہے. ایک نظریہ یہ پیش کر دیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے تاریخی واقعات اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر رہ گئے. ہمارا عروج بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اور ہمارا زوال بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا. نتیجہ ہم نے کیا کیا؟ اب ذرا غور کیجئے اس پہ. یہ آج تک ہم اس مسئلے سے دوچار ہیں. ہوا کیا پھر کہ نہ ہمارا زوال ہمارے اختیار میں ہے، نہ ہمارا عروج ہمارے اختیار میں ہے. جب تک اللہ کو منظور نہیں ہوگا ہمارا نہیں ہوگا، اور جب تک اللہ کو منظور نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا زوال نہیں ہو سکتا. ایک یہ نتیجہ ہوا اس کا، جس میں یہ بعد میں ایک جبریہ سکول بن گیا کہ ہم تو بالکل مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا ایک نظریہ یہ آیا کہ نہیں، انسان جو بھی کام کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، عقل کے تحت کرتا ہے. یہ سکول تھا جو معتزلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ کوئی ظلم نہ منظور کرتا ہے نہ پسند کرتا ہے. جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہم ہی اس کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں. ہم کچھ فیصلے کرتے ہیں ایسے جن فیصلوں کے نتیجے میں یا وہ فیصلہ اچھا ہوتا ہے یا وہ فیصلہ برا ہوتا ہے. تو اس لیے ہاں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے ان کا جو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور یہ قوتیں دونوں اس میں ہم میں دی ہیں، اچھائی کی اور برائی کی. لہٰذا اسے پتہ ہے کہ ہم اس طرف جا کے کیا کرنے والے ہیں. کسی چیز کا علم ہونا اور اس کی منظوری دینا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپروو نہیں کرتا ظلم کو اور تشدد کو. اب ایک تیسرا ان دونوں کا جس میں آپ سنتھسس کہہ لیں، یہ بعد میں کہلائے گا اشعری سکول. اس سکول کا یہ تھا کہ ہاں بالکل صحیح ہے کہ ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک اور لفظ وہ بھی انہوں نے معتزلہ سے لیا تھا، قصب کا، کہ ہم ایکوائر کرتے ہیں. کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کچھ ہمیں خود ہم سیکھتے ہیں انسانوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ رہ کے یا ان کی شاگردی اختیار کر کے، جس کو قصب کہتے ہیں. اس کو پر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹوٹلی پھر ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. کچھ چیزوں میں ہم واقعی انہیرٹ کرتے ہیں جو خصوصیات یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہیں، اس میں کسی حد تک ڈیوائن ول ہوتی ہے، لیکن کام ہمارا ہوتا ہے. ایک چوتھا گروپ تھا جس کے بانی یہ خود جن کا میں ذکر کر رہا ہوں حسن بصری تھے. یہ کہنے لگے نہیں، یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا تھا. یہ دکھاوے کی دنیا ہے، جھوٹ کی دنیا ہے، فریب کی دنیا ہے. ایک دنیا اور ہے، وہ دنیا ہے باطن کی، وہ دنیا ہے روح کی. اس کے چلانے والے اور ہیں، اس کے چلانے والے اور ہیں. اگر کسی کا حق ضبط کیا گیا ہے، کسی پہ ظلم کیا گیا ہے، تو وہ انسانی دنیا میں ہوا ہے. حقیقی دنیا جو ہے اس کا تاجدار وہی ہے، وہی رہے گا
اور وہی لوگ جن کو دنیا میں معتوب کیا جاتا ہے، دنیا میں جن پہ ظلم کیے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ جو دوسری روحانی دنیا ہے اس میں بعض اوقات وہ معتبر ترین حکمرانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا انہوں نے نظام جس کی ایک اپنی تفصیل ہے، ایک اپنی تاریخ ہے، ایک ایسا نظام انہوں نے وضع کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا جو ہے روحانی دنیا، جس میں سلسلے شروع ہوئے، اور آپ کو پتا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو ان کا بہت چرچا تھا، ابھی بھی ہے کہ کچھ علاقوں میں یہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل دنیا جو ہے نا وہ روحانی قوت سے چلائی جاتی ہے، اور وہ لوگ چلاتے ہیں جو بظاہر حکمران نہیں ہوتے۔ یہ حکمران تو محض ایک ایسی دنیا چلا رہے ہیں جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہ صوفیہ کا دور تھا۔ اگر آپ اپنا یہ اگلا دور، پہلا دور سمجھ لیں، یہ خلفائے راشدین اور ان کے بعد میں 50 سال کا دور، اس کو اچھی طرح اگر آپ اینالائز کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اکثر خیالات، اکثر ہمارے مثبت اسٹرانگ پہلو، اور کسی حد تک ہمارے وہ پہلو جن کو آج ہم منفی نظر سے دیکھتے ہیں، سب یہیں سے برآمد ہوئے ہیں۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ میں 5واں پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ سوال یہ تھا کہ اچھا اگر یہ سب صحیح ہے، انسان اپنے فیصلے خود کرتا ہے، تو اتنی بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں، اصحاب رسول جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کے ساتھ بیٹھے، نبی کی باتیں سنی، تو کیا ان کے فیصلے پہ ہم رائے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے تھے؟ کچھ تو چند ایک احادیث سامنے لے کے آ گئے کہ یہ دیکھیے، اس حدیث میں تو اس صحابی کے بارے میں ہے کہ یہ حق پہ رہے گا ہمیشہ، حق اس کے ساتھ ہوگا اور یہ حق کے ساتھ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی مخالفت کریں گے وہ حق پہ نہیں ہوں گے۔ اب ان مخالفت کرنے والوں میں بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں تھیں سامنے، ان مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ اس کا پھر ہمارے علماء نے ایک اور حل سوچا جو آج تک ہے، اور آج اس کا نام مختلف ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ اجتہاد، کہ انہوں نے کوشش کی، نیک نیتی سے کوشش کی ایک اجتہاد کرنے کی کہ یہ مسئلہ ہے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا جنگ جمل میں ایک طرف ام المومنین ہے، دوسری طرف حضرت علی ہیں، کن کا ساتھ دیا جائے؟ ایک کا ساتھ دیں، دوسرے کا دیں، یا نیوٹرل رہیں؟ ان کا اجتہاد جو تھا نیک نیتی سے انہوں نے کیا، جیسے سعد بن ابی وقاص جیسے بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس میں غیر جانبدار رہیں گے۔ عبداللہ بن عمر تھے، ہم اس میں غیر جانبدار رہیں گے۔ اگرچہ بعد میں ان دونوں حضرات نے کہا کہ کاش ہم اس وقت غیر جانبدار نہ رہے ہوتے، لیکن اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ غیر جانبدار رہیں گے۔ یہ جو اجتہادی غلطی کا پھر کانسیپٹ آ گیا اس میں، کہ ان لوگوں کی نیتیں ٹھیک تھیں، لوگ بھی ٹھیک تھے، بہت بڑے بڑے جلیل القدر لوگ تھے، لیکن انہوں نے جب اجتہاد کیا تو اس میں ان سے غلطی ہو گئی، لہٰذا یہ معتوب نہیں ہے، یہ اسی طرح اپنا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت اس پوائنٹ پہ، بلکہ کچھ جو مفتیان کرام تھے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خواہ آپ اجتہادی غلطی کریں یا اجتہاد صحیح طور پہ کریں، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس بحث میں جانے کی ہمیں اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس اجتہادی غلطی کے لیے ایک پھر اور لفظ استعمال کیا گیا، وہ تھا نظریہ ضرورت۔ اس نے اس کو ریپلیس کر لیا۔ وہ یوں آیا کہ ایک حکمران نے زبردستی ایک اسٹرانگ گروپ کے ساتھ مل کے اپوزیشن کو ختم کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ کیا اس کی حکومت لیجیٹیمیٹ ہے یا نہیں؟
اگر آپ واقعات کی روح سے دیکھیں تو بالکل لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. تمام اس نے غلط ذرائع استعمال کیے ہیں برسر اقتدار آنے کے لیے. لیکن سوال آیا کیا اس کی مخالفت کی جائے یا نہ کی جائے. تو یہ نظریہ ایجاد کیا کہ نہیں، مخالفت نہ کی جائے، اس کو تسلیم کر لیں آپ، اور تسلیم کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں اور کوشش کریں. اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ادب سے، پیار سے، احترام سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ ایسے نہ کرے. یہ ایک دوسرا کمپرومائز تھا، اور ہم نے تاریخی واقعات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر دین کو تابع کر دیا. تاریخی واقعات کے دینی معاملات کو ہم نے اوپر نہیں رکھا، اس کو نیچے. وقت کی ضرورت تھی خاموش رہنا، لیکن کلام اللہ تو یہ کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. ہاں کہتا ہے. اور ایک اور آیت چھوٹی سی کلام اللہ کی، اس کی آج تک بدقسمتی سے غلط تشریح ہو رہی ہے. واطیع اللہ و رسول و اول الامر منکم، یہ ایک کلام پاک کی آیت ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اول الامر ہوں. اول الامر کون ہے؟ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کر کے کیا کہ جو صاحب اقتدار ہے. اچھا، اگر ہم اس کا یہ کریں گے تو اس کا مطلب جب انگریزوں کی حکومت تھی تو جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے ان کی خلاف ورزی کی وہ غلط کیا، کیونکہ وہ اول الامر اس وقت انگریز تھا، فرینچ تھا کوئی مسلمانوں میں. اور اس طرح سے ہم بڑی مثالیں دے سکتے ہیں کہ جس میں کئی مسلمانوں پہ غیر مسلموں نے حکومت کی، کیونکہ اول الامر میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ ایسا صیغہ ہے جس میں مذہب نہیں ہے بتاتا کہ مذہب اس کا کیا ہو. اول الامر کا جن لوگوں نے اس کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کی، اس نے اس کو پہلے دو صیغوں کے ساتھ جوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے واطیع اللہ، یہ کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن واطیع الرسول اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول انسانی شکل میں آپ کے درمیان موجود تھا اس وقت، اور وہ اور اللہ ان کے احکام میں کوئی تفاوت نہیں تھا، کوئی اس میں کانٹراڈکشن نہیں تھی. جو اللہ چاہتا تھا وہی رسول چاہتا تھا. اسی کو آپ اگر لائیں اولو الامر کی طرف تو اس سے نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ بھی وہ چاہتے ہیں جو رسول چاہتا ہے، تب تو ان کی اطاعت ضروری ہے. لیکن اگر یہ نہیں چاہتے تو یہ اولو الامر نہیں ہے. اس طرح سے ہمارے مورخین نے تاریخ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عقل نہیں استعمال کی، جیسے وہ ہیگل کہتا ہے نا کہ ریئل از ریشنل اینڈ ریشنل از ریئل، بلکہ انہوں نے دین کا سہارا لیا. تو میرے نزدیک ڈاکٹر صاحب آپ کے جو آپ نے آج کا سقم کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو مثال میں نے اس وقت پیش کی ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ سب سے ناانصافی ہم نے، سب سے بڑی جو ہم نے ڈیفیشنسی اپنے ہسٹوریکل نیریٹیوز میں ہمارے ہسٹورینز نے بتائی ہے، وہ یہ بتائی ہے کہ جو لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے تھے ان کو ہم نے باغی قرار دیا ہے. بعد میں ہم نے لفظ غدار استعمال کیا ان کے لیے جب نیشن سٹیٹس بن گئی ہیں. تو وہ اس وقت کے باغی، حالانکہ ان میں ایسی شخصیات شامل ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے پاکیزہ لوگ تھے، تو پھر باغی کیسے ہو گئے؟ یہ ایک کانٹرڈکشن ہے ہماری سوچ میں، ہماری تاریخ میں، اور آج تک ہم لوگ اس نیریٹو پہ اس لیے نہیں قابو پا سکے کہ یہ ایموشنل اٹیچمنٹس کے ساتھ وابستہ ہے. کچھ گروپس ایسے ہیں جو برسر اقتدار طبقے کو صحیح رستے پہ سمجھتے ہیں، راہ راست پہ سمجھتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں ان کو راہ راست پہ سمجھتے ہیں. مورخ کو کیا کرنا چاہیے؟ مورخ کو درمیان میں بیٹھنا چاہیے. جو راہ راست پہ ہیں بتانا چاہیے کہ راہ راست پہ یہ لوگ تھے لیکن حکومت میں نہ آ سکے، حکومت میں حصہ نہیں لے سکے، کیونکہ حکومت میں حصہ لینے کی یہ ایلیمنٹ ضروری ہوتے ہیں.
ताकत चाहिए होती है, एक ऐसा ग्रुप चाहिए होता है, सॉलिडेरिटी चाहिए होती है। जो जो आप समझते हैं लवाजमात जरूरी हैं हुकूमत में आने के लिए, वो लवाजमात इनके पास नहीं थे। दूसरों के पास वो तमाम लवाजमात थे, अगरचे वो लोग बद किरदार थे, बदखसलत थे, बुरे थे, लेकिन उनके पास ये तमाम चीजें मौजूद थी, लिहाजा वो बरसरे इक़्तिदार आ गए। तो तारीख में हमें एक जो तराजू बनाना चाहिए, वो ऐसा बनाना चाहिए जो तारीखी वाकयात को इंसानी अकल और इंसानी फिक्र के मुताबिक देखे, ना कि उसको आप दीन के तराजू में डाल दें और फिर देखें कि जो बरसरे इक़्तिदार आ गया वो दीनदार था, अल्लाह ताला को मंजूर ना होता तो वो कैसे बरसरे इक़्तिदार आता। ये आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि जी वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। तो अल्लाह ने फिर इंसान को क्यों बनाया? तो इंसान कठपुतली तो नहीं है। इंसान को फिर सजा और जजा का क्या तस्वर रह जाता है? ये खैर एक और बहस है, मैं उस तरफ नहीं निकलूंगा इस वक्त, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि एक मुवर्रिख को बहुत सोच समझ के ये नैरेटिव बयान करने चाहिए। हुकूमत के खिलाफ अगर कोई शख्स कदम उठाता है हुकूमत के खिलाफ, तो देखना ये है कि वजह उसकी क्या है। कोई ऐसी पॉलिसी है हुकूमत की जो उसको पसंद नहीं है? अगर वो माइनॉरिटी में है तो क्या उसके ग्रुप के साथ कोई ज्यादती हो रही है? यही आई विश, चूंकि आप इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे के साथ मुंसलिक हैं, मैं कहूंगा कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में हमने बहुत कम इन चीजों को देखा है। उसमें हम ज्यादा साजिशें और इस तरह की वो चीजें लेके आए हैं जिनका तारीखी वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए आप, अगर मशरकी पाकिस्तानी लोग हमसे नाराज थे, वेस्ट पाकिस्तानियों से क्यों थे? वजह क्या थी उसकी? वो हमसे ज्यादा दीनदार थे। मुझे एक मेरे दोस्त बंगाली ने बताया कि हम तुम लोगों से ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। हमारे पास तुमसे ज्यादा मसाजिद है। मैंने कहा ठीक है। और कहते हैं वो वजूहात और थी, उन पे कभी गौर करें और फिर आप हमें बताएं कि हाँ, फिर मान जाएंगे अगर आप हमें सही आईना दिखाएंगे। मैंने कहा हमें अभी तक खुद आईना देखने की आदत नहीं है। हम उन आईनों को तोड़ देते हैं जो हमारी शक्लें अच्छी नहीं दिखाते, इसलिए कि हमारी शक्लें अच्छी नहीं तो आईना क्या करेगा। हमें वो आईने देखने हैं जिनमें हम बहुत अच्छे नजर आए, और अगर कोई मसला आ जाए तो हम कहें कि देखो हम तो इतने अच्छे हैं, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ ये दूसरों ने किया। इसलिए ये तारीख नवीसी इस दौर की जो है, यहीं से वो इब्तदा होती है कि जब हम तारीख को ताबे कर देते हैं हुक्मरानों के। कुछ लोग थे जिन्होंने हुक्मरानों से अलग होकर तारीख लिखी है, इसलिए हम तक कुछ ऐसी बातें पहुंची हैं, वरना अक्सर यही लोग थे। जितने दीनी हल्के थे, इनकी कोशिश थी कि इनको काबू किया जाए। एक ग्रुप था जिनको हम अहले बैत कहते हैं, जो मातूब रहे लेकिन हुकूमत से अलहदा रहे। ना हुकूमत के कोई ओहदे उन्हें मिले, ना शायद उनको उनकी जरूरत थी। उन्होंने ये एक सुक्म जो था, हिस्ट्री का नहीं, दीन का पुर किया। और इसलिए अब्दुल्ला बिन मसूद से लेके अगर आप इमाम हम्बल तक तारीख पढ़ें इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस की, मैं इस्लामी तारीख की बात नहीं कर रहा, जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आपको नजर आएगा कि इमाम अबू हनीफा से इनसे अब्दुल्ला बिन मसूद से लेके इमाम अबू हनीफा तक मुसलमान कौन सी फिका फॉलो करते थे। आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे उस वक्त तो कोई फिका थी ही नहीं। तो क्या चलता था? हुक्मरान का हुक्म चलता था। हुक्मरान कहे आज तुमने हज पे जाना है तो जाओगे। हुक्मरान कहेगा नमाज कसर नहीं पढ़नी तो उसकी बात मानोगे। हुक्मरान कहेगा रोजा इस वक्त इफ्तार करना है, करोगे। फकीह कोई नहीं है, बिल्कुल हमें नहीं मिलता।
एक हल्का सा इशारा मिलता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम के फर्जंदे अर्जुमंद इमाम मोहम्मद बाकर ने कोशिश ये शुरू की, और उनके अव्वलीन शागिर्दों में से इमाम अबू हनीफा भी थे, जिन्होंने बाद में अपनी फ़िक़्ह मुरत्तब की। वो एक अलग मौजू है। मैं सिर्फ आपको एक इशारा दे रहा हूं कि जिसको हम कुरूने ओला की मुसलमानों की तारीख कहते हैं, और कभी कभी इस्लामी तारीख भी उसको कह देते हैं, उसकी अगर आप इस्लामियत देखना शुरू करें, इस्लामिकनेस देखना शुरू करें, तो आपको हैरत होगी कि इस दौर में कौन सा ऐसा फ़क़ीह है जिससे आप फतवे लेते हैं, जिससे आप राय लेते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। जो मुसलमान हुए हैं उनसे क्यों हम अभी तक टैक्स ले रहे हैं जो अहले ज़िम्मा का टैक्स होता है, क्यों ले रहे हैं? इसलिए ये उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद किया था। उसके गवर्नरों ने शिकायत की कि ये लोग ठीक है मुसलमान हो गए हैं, लेकिन ज़िम्मी पहले भी देते थे टैक्स, तो अभी भी दे रहे हैं तो देने दो। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी रेवेन्यू में कमी आ जाएगी बहुत। उन्होंने कहा मैं रेवेन्यू कलेक्टर बन के नहीं आया यहाँ पे, ये सोच तुम्हारी क्यों है ऐसी, पैसा चाहिए हमें, वो कहते हैं। तो इसके लिए हमने दीन को ताबे कर दिया था इस दौर में, हर मसलहत के, और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया रहा है। रिलीजन और स्टेट सेपरेट हो गई हैं, और अगर किसी चीज को हमने ताबे किया है तो स्टेट को कभी नहीं किया हमने ताबे रिलीजन के, रिलीजन को ताबे किया है स्टेट के। इसलिए एक ग्रुप ऐसा बन गया था रिलीजियस स्कॉलर्स का, जो तैयार था इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए कि जी हुक्मरान ये कहता है और उसने कोई ना कोई तौज़ीह निकाल ली है कि ये जायज़ है। उसमें बहुत से वाक़यात हैं, तबरी, मसूदी, इब्न खल्दून, ये बड़ी पढ़ी हैं इनकी तारीखें कि कौन कौन से फ़कीह ने हुक्मरान के कहने पे क्या काम किया। लेकिन लुत्फ की बात है वो बयान तो कर देते हैं, कमेंट नहीं करते उस पर। कमेंट उन्होंने मेरे ख्याल रीडर्स के लिए छोड़ दिया है, या शायद उनको खतरा था कि अगर हम कमेंट करेंगे तो क्या होगा, लेकिन वाक़यात का इंतराज इन लोगों ने कर दिया है। ये चंद एक गुजारिशात थी जो मैं आपकी खिदमत में करना चाहता था आज के मौजू के हवाले से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो फिलोसफिकल गुफ्तगू भी की जाए इसमें शामिल, तो डॉक्टर साहब मुझे बता दीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो हम मुतज़िला, अशराइट्स और अखवानुल सफ़ा आज ही कवर करने हैं या किसी नेक्स्ट टाइम पे रखने हैं, या आप मुझे बता दीजिए। इसे सर किसी और सेशन के लिए रख लेते हैं। अभी जो क्वेश्चंस आज के सेशन पे आए हैं उनमें से कोई 2-4 सवाल अगर उन्हें हम टेकअप कर लें। हाँ बताइए आपकी इजाज़त से। जी सर। जी। एक है सर, ये फुरकान अहमद साहब की तरफ से क्वेश्चन है कि टेल अस समथिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम आफ्टर द डिपार्चर्स ऑफ ऑल अरब्स, which personalities we can trace down who tried to somehow manage the substantiality of Islam? बहुत कम लोग हैं जो अक्सर मैं आपको इससे ज्यादा क्या मिसाल दूं। हजरत अबू हुरैरा की बड़ी मशहूर हदीस है कि मेरे पास जो खजाना था नबी की हदीस का, उसने मैंने सिर्फ 1/3 आपको दिया है, अगर दूसरा देता तो लोग मुझे पत्थर मारना शुरू कर देते, और अगर तीसरा दे देता तो लोग मुझे मार देते। उस वक्त हालत ये थी, ये बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक हमारी कहानी है कि इतने बड़े बड़े सहाबी जो कलामे पाक की आयत पढ़ते थे और सुनाते थे कि सोना चांदी जमा ना करो, मना किया गया है, उनको शहरों से निकाल दिया जाता था। तो चंद एक अफराद थे जिन्होंने कहा कि अगर मुझे मालूम है कि मेरी गर्दन पे तुमने तलवार रखी हुई है और आखिरी सांस तक मैं कोई नबी का फरमान तुम तक पहुंचा दूं तो मैं पहुंचाऊंगा, और उन्होंने किया। ऐसा है चंद एक नाम, अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, जिसमें हुजर बिन अदी हैं, जिसमें अबू ज़र गफ़ारी हैं, जिसमें बहुत से नाम हैं ऐसे जिन लोगों ने
یہ اپنے ذمے اٹھایا تھا کام کہ ہم نے سچ بتانا ہے، کانسیکوینسز اس کے کیا ہوں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ سوال جو ہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے دنیا میں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس پہ کافی کتابیں ہیں اچھی۔ ایک کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کی کتاب ہے پریچنگ آف اسلام اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ دوسری اور کتابیں ہیں۔ دو چیزیں کنفیوز نہ کریں، اکثر ہم کرتے ہیں اور ویسٹرن اسکالرز بھی کرتے ہیں۔ ویسٹرن اسکالرز یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ ہم بھی پچھلے 1-2 سیشنز میں مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اسلام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں فتوحات کرنی ہے۔ وہ ایک فتوحات کا دور یا ایک چیپٹر فتوحات کا ہماری ہر تاریخ میں درج ہوتا ہے۔ فتوحات کتنی ہوئی؟ عربی کا لفظ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسی تالے کو کھولنا، کسی دروازے کو کھولنا، اور خود اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک ہے یا مفتاح الابواب، دروازہ کھولنے والے۔ وہ لفظ ہم نے استعمال کیا ہے ان کانکویسٹ کے لیے جس کو ہم اللہ کے لیے نہیں کھولتے، اپنی حکومت کے لیے، لوٹ کھسوٹ کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے شان و شوکت اور جاہ و جلال کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی 2 مثالیں ذہن میں رکھیے، پھر آپ کبھی ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے۔ مسلمان ہندوستان میں کب آئے ہیں اور کب تک ان کی حکومت رہی ہے، اور کتنے فیصد لوگ مسلمان ہوئے لوکلی؟ کیونکہ بہت سے باہر سے بھی آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے، ایران سے آئے، عرب سے آئے، لیکن چلیں آپ پرسنٹیج دیکھ لیں تو کیا یہ حکومت سازی جو تھی، جو محمد بن قاسم سے شروع کرنی ہے یا محمود غزنوی سے شروع کرنی ہے یا غوری سے شروع کرنی ہے یا بابر سے، جہاں سے آپ مرضی شروع کر لیں، دیکھیں کہ کیا یہ حکومت سازی اسلام کے لیے تھی؟ اگر اسلام کے لیے تھی تو کتنے فیصد یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے؟ ایک ہندوستان کی مثال ذہن میں رکھیے، دوسری اسپین کی مثال۔ ہندوستان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو عرب نہیں تھے، یہ اجمی تھے، یہ ترک تھے، یہ لوگ، ان کو کیا پتا؟ وہ تو عربی پڑھنے والے جن کی زبان میں کلام پاک تھا، وہ جب گئے ہیں اسپین تو 800 سال اسپین میں حکومت کی ہے۔ وہاں کتنے پرسنٹیج مسلمان کیے انہوں نے؟ مائنورٹی تھے ہمیشہ اور مائنورٹی میں رہے۔ تیسری مثال بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو، وہ ترک تھے۔ عثمانیہ حکومت نے ایسٹ یورپ پہ کئی 100 سال حکومت کی ہے، لیکن جب انہوں نے آزادی لی ہے تو کہیں 1% مسلمان تھے، کہیں 5% تھے، میکسیمم 10%، اس سے زیادہ کہیں بھی مسلمان نہیں تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ الگ کر دیں۔ اسلام پھیلانے میں فتوحات کا کوئی زور نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ وہ کتاب کا نام مجھے یاد آ گیا، کنورشن ٹو اسلام، رچرڈ بلٹ کی کتاب ہے، ایران پہ ہے۔ ایون ایران فتح کے فوراً بعد سارا مسلمان نہیں ہو گیا تھا، اس کو 300-400 سال لگے ہیں۔ لوگوں کو آہستہ آہستہ محسوس ہوا کہ کچھ اس مذہب میں ہے چیز جو ہمیں بہتر انسان بنا دے گی، تب وہ لوگ ہوئے مسلمان۔ تو اس لیے، اور اس میں کسی حد تک، ٹوٹل نہیں جیسے ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں، کسی حد تک صوفیہ اکرام کا دخل رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے لوکل میڈیم میں، یہاں کی جہاں گئے وہاں کی زبان میں اپنا جو محبت کا، اخلاق کا درس تھا وہ لوگوں تک پہنچایا، اور لوگ آئے ان کی درگاہ میں، مسلمان ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن عقیدت ہو گئی لوگوں کو ان سے، ان کی موجودگی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔
تو اس کی آج بھی آپ کو مثال ملے گی کہ صوفیاء کے جو ہیں مزار ان پہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہاں لوکل غیر مسلم بھی جا کے اپنا عزت آبرو جو ہے ان کی اس کو زیر نظر رکھتے ہوئے جو بھی چڑھاتے ہیں کچھ، یا وہاں سلام یا نمستے یا جو بھی ان کا اپنا سسٹم ہے اس کو ادا کرنے جاتے ہیں. تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود واقعی اس لائق تھا کہ لوگ ان کی طرف کھنچتے تھے. باقی ہم نے یہ ایک طرف تو کہہ دیا ہے سمپلی کہ اسلام پھیلا ان صوفیہ کرام کی وجہ سے ہے. یہ ایگزیجریٹڈ ہے، پھیلا ضرور ہے لیکن اتنا نہیں جتنا پھیلنا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہمارے رویے تھے حکمران طبقے کے، جن کو زیادہ ضرورت تھی ان لوگوں کی جو غیر مسلم ہوں، خواہ وہ اپنی فوجی ہوں یا دوسرے معاملات ہوں. اس کی تاریخ کو اتنی دلچسپ اور اتنی کو خوبصورت نہیں ہے، لیکن ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری طرف آپ دیکھیے وہ قومیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم مذہب کو اور اسٹیٹ کو الگ الگ رکھتے ہیں. ساؤتھ امریکہ میں کتنے پرسنٹ کرسچنز ہوئے ہیں اور کتنے تھوڑے عرصے میں. جہاں یہ کالونیل طاقتیں نہیں ہیں کتنے پرسنٹ انہوں نے عیسائی چھوڑے ہیں، حالانکہ بہت کم وقت کے لیے گئے تھے. انہوں نے کی ہے پریچنگ، انہوں نے کنورٹ کیے ہیں لوگ، خاص زبردستی کیے ہیں یا جیسے بھی کیے ہیں. تو ہماری سیاست کا، ہماری حکمرانی کا اسلام کے پھیلاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو اپنے ذہن سے نکالیے اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. تاریخ جھوٹ نہیں بولے گی اس معاملے میں، وہ آپ کو بتا دے گی کہ جن کو آپ بڑے بڑے ہیرو سمجھتے ہیں اور اسلام کے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے روشن ستارے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کچھ مندر توڑے، کچھ گرجے توڑے، کچھ یہ کیا، کچھ وہ کیا، تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، کاش ایسا ہوتا، اسلام کے لیے کیا ہوتا. نہیں کیا انہوں نے اسلام کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ سوال کو ہے؟ جی سر ہے سر. ایک تو سر 2-3 کوشچنس کا آپ نے اس میں جواب دے ہی دیا. یہ عدنان صاحب کی طرف سے تھا کہ رول آف اولیاء، اور دوسرا یہ کہ ایک سر مسالک کے حوالے سے یہ میرے جو شرکاء ہیں سر تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جیسے قرآن ایک سورس آف نالج، حدیث ایک سورس آف نالج، پھر فقہ ایز اے سورس آف نالج، یعنی ہم اسے ایز اے سورس آف نالج نہیں لے رہے، ہم اسے ایز اے سورس آف لے رہے ہیں. یعنی فقہ کا جو ڈیولپ ہوئے سر میں اسے ایز این انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن یا ایز این انٹلیکچوئل موومنٹ اگر دیکھوں تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا سر. اور ایک سوال ہے، یہ علم ساجد صاحب کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کوشچن فرام ساجد گوری. اچھا، یہ پوچھتے ہیں مسلم ورلڈ سوسائٹیز آر اسٹل ٹرائبل اور فیوڈل. Is industrialization of Muslim world can industrialization of Muslim world decrease our sectarian social and economic problems? ایسا لگتا ہے سر سیکٹیرین ڈیوائڈ سے لوگ کافی کنسرنڈ ہیں، تو اس پہ ذرا مختلف فقہ کے ایوولوشن. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اصل میں یہ سارے انٹر ریلیٹڈ کویسچنز ہیں. دیکھیے اب میں عرض کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، شاید ہمارے سننے والوں کو اس سے سمجھ آ جائے. آپ کے ملک کا ایک ہے کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے پاکستان پینل کوڈ، جس میں پاکستان کے تمام قوانین جو رائج ہیں وہ درج ہیں. تیسرے ہیں آپ کی سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک کے جو فیصلے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا فیصلے کیے ہیں مختلف ادوار میں تھرو انٹرپریٹنگ دی کانسٹیٹیوشن
and Pakistan Penal Code. इसी को अब आप करें कि कलाम पाक कॉन्स्टिट्यूशन है, अहादीस उस कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है जो आपके 5 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। ये फैसले हैं ज्यूरिस्ट के कि इस सिचुएशन में आप क्या करें। अब होता क्या है कि हम देखते हैं, मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां पे हम्बली फिका है, तो मैं कहता हूं मेरे इमाम हम्बल ने क्या लिखा है इस पे, तो मैं उसको पहले मानूंगा। बाद में अगर को मुझे बताएगा यार हदीस तो ये कहती है, कुरान तो ये कहता है, तो मैं उसकी बात सुन लूंगा और कहूंगा कि तुम ज्यादा जानते हो इमाम हम्बल से कुरान और हदीस को। अक्सर मैंने ये डायलॉग सुना है, इमाम अबू हनीफा से तुम ज्यादा जानते हो कुरान और हदीस को। तो हमने इनको सैंक्टिटी का वही दर्जा दे दिया है जो हम इन दूसरे अपनी मुकद्दस किताबों को देते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि एक तो हम फिकी तौर पे मुंजमद होके रह गए हैं। लेकिन अगर आप कभी गौर करें, कभी तारीख पढ़ लें इनकी, कि इमाम अबू हनीफा के स्टूडेंट्स की लिस्ट में आपको कौन नजर आएगा? आपको इमाम मालिक भी नजर आएंगे, उनके स्टूडेंट आपको इमाम शाफी नजर आएंगे, उनके स्टूडेंट आपको फिर इमाम हम्बल नजर आएंगे। तो फिर सवाल आप पूछिए अपने आप से कि आपस में आप क्यों झगड़ते हैं? ये तो उस्ताद शागिर्द थे, ये तो ऐसे ही थे जैसे सुकरात, अफलातून और अरस्तु थे। उनके ख्यालात में अगर कोई हम आहंगी नहीं है तो वक्त की वजह है या जगह की वजह है। तो उसमें बहुत से लोगों ने इसको जब इंटरप्रेट किया है तो वजह बताई है कि एक मसले पे मसलन इमाम शाफी का स्टैंड और है, इमाम अबू हनीफा का और है, इमाम मालिक का और है, इमाम हम्बल का और है। तो एक तो उन्होंने वक्त बताया है कि जिस वक्त इन्होंने इंटरप्रेट किया उस वक्त के सियासी हालात ये थे, उस वक्त के लोग ये चाहते थे, उनको ज्यादा अपने साथ मिलाने के लिए इन्होंने ये किया। एक ये इंटरप्रिटेशन है। दूसरी इंटरप्रिटेशन है कि वो जगह जहां पे फिका नाफिज की जाती थी, अगर वो ज़रात से रिलेटेड थी तो आपको ज्यादा कवानीन ज़रात से मुतल्लिक मिलेंगे। अगर वो फिशरीज के साथ, जैसे इमाम शाफी के बारे में कहा जाता है कि इनके फॉलोअर्स ज्यादा उन इलाकों में हैं जो साहिल समंदर से करीब हैं, जहां पे फिशिंग और फिशरीज एक इंडस्ट्री थी। सवाल था कि इस पे रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए, क्या हुआ, क्या करना चाहिए, वो उसके मुताबिक उन्होंने की। इमाम हम्बल का दौर जो था वो सख्त फितरों का दौर था। उस दौर में खास तौर पे मुतज़िला बड़े पावरफुल थे। इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे वो कलाम पाक को हर चीज पे तरजीह देते थे। वो समझते थे कि आयत अगर ये कहती है तो उसका बातनी माना नहीं है, यही माना है जो आयत पढ़ के हमें मालूम होता है। तो वो रैशनलिज्म उस हद तक नहीं चाहते थे कि कलाम पाक का जो हुक्म है ये मजरू हो। तो उन हालात में अगर हम समझेंगे कि उनका ये फकी स्टैंड था, वो हालात अब तो नहीं है ना। तो हमें देखना ये चाहिए कि इन चारों बुजुर्गों की जो फिका है ये टाइम और स्पेस बाउंड थी। मेरा ये लफ्ज आपको समझ आया? जिस वक्त में ये लोग थे, जिस इलाके में ये लोग थे, उनके जो जो मुहर्रकात थे, क्योंकि इमाम अबू हनीफा की ज्यादा फिका इमाम अबू यूसुफ ने डेवलप की है, जो सरकारी तौर पे चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने अब्बासियों के मफाद के खिलाफ कोई नहीं की, और इसके बड़े सबूत हैं। तबरी में है, इब्ने खल्दून में आपको हर जगह मिलेंगे कि हुक्मरान के कहने पे उन्होंने कौन से फतवे दिए और क्या दिए। तो इनमें से जो फिका है वो सिर्फ ये है, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मैंने मिसाल आपको इसलिए दी है कि जस्टिस मुनीर का जो केस था, मौलवी तमीजुद्दीन केस के मामले में उनकी जो जजमेंट थी वो आप देख लें। वो
रिप्रेजेंट करती है उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन। उसका जो इख्तलाफी नोट है जस्टिस कॉर्नेलियस का, उसको पढ़ के आपको पता चलेगा कि दर हकीकत क्या स्पिरिट थी इस पिटीशन की। अब आपने क्या फॉलो करना है, स्पिरिट फॉलो करनी है या उस वक्त के मुताबिक, जो एक दफा बताया था जस्टिस मुनीर ने कि गुलाम मोहम्मद मेरे दोस्त थे तो मैं उनके खिलाफ जा ही नहीं सकता था। बदकिस्मती है हमारी ये कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऐसे कहे, लेकिन ही इज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया किसी ने, उसने ऐसी बात कही है। कॉलीग्स थे हम लोग, क्योंकि ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था किसी जमाने में, बिफोर ही केम टू द जुडिशरी। तो ये चीजें जो है ना, ये अगर हम समझ जाएं ये चीजें कि ये एवर लास्टिंग नहीं है, ये एवर लास्टिंग कलाम पाक है और हमारे नबी के कॉल हैं। नबी के कुछ कॉल, बल्कि कलाम पाक की कुछ आयात भी उस वक्त पे हैं। जंगे बदर हो रही है, जंगे ओहद हो रही है, जो कलाम पाक की आयात उस वक्त नाजिल हुई हैं वो उस वाक़े के मुताबिक हैं। तो इसलिए जो भी अल्लाह ताला का हुक्म होता है या नबी का हुक्म होता है, उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है इटर्नल, हर वक्त के लिए। एक होता है कि इस वक्त इस सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो अगर हम वहां तक ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं तो हम इन फकी जो लोग हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, इनकी क्यों नहीं फिका पे हम ये अप्लाई कर सकते कि इन लोगों की फिका हुक्मरानों के वक्त और जगह के मुताबिक थी। आज हमें जरूरत है ऐसे या तो फकी और पैदा हों या सिंपली हम कलाम पाक से और हदीस से रजू करें और खुद फैसला करें इस चीज का। कई ऐसी मिसालें हैं जो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता बताने के लिए। जी सर, बहुत नवाजिश सर, बहुत नवाजिश। एक दो सवाल सर और ले लेते हैं। और नहीं, मैं वो, हाँ, एक हाफ रह गया उसका, सेक्टेरियनिज्म का। सर सर सेक्टेरियनिज्म को समझने के लिए तारीख को पढ़ना पड़ेगा और जज्बात हटा के पढ़ना पड़ेगा। तकलीफ होगी और अच्छी खासी तकलीफ होगी शुरू में जब आप पढ़ेंगे ना कुछ ऐसे वाकयात, क्योंकि हमारा इमेज होता है कुछ हमारे बुजुर्ग हस्तियों के बारे में कि उनसे हम कुछ ऐसी चीजों की तवक्को रख ही नहीं सकते जो मुवर्रिखीन ने लिख दी हैं, अहादीस में आ गई हैं, सिहाह सित्ता में आ गई हैं वो चीजें। जब वो आ जाती हैं तो फिर हम उनको देख के गौर करके पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि हाँ, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, इंसानों से गलतियां होती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जब हम जज्बाती वाबस्तगी किसी से रखते हैं तो उसका एक फायदा स्ट्रेंथ होती है, कुव्वत होती है हमारे अंदर जो आती है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि हम वही जज्बाती वाबस्तगी जो दूसरे रखते हैं अपनी शख्सियत के साथ, उसको अप्रिशिएट नहीं करते। जिस तरह से मैं एक अगर सेक्ट से बिलोंग करता हूं और जो भी बानी है उस सेक्ट का मुझे वो पसंद है, मैं उसके खिलाफ बात नहीं सुनना चाहता, तो मैं जब किसी और सेक्ट के खिलाफ बात करूंगा तो क्या वो सुनना पसंद करेंगे उसको? तो सेक्टेरियनिज्म के मामले में बिल्कुल एक सिंपल सी बात, और ये बात हमारे नबी ने कही है, ये बात बुद्धा ने कही है, ये बात सुकरात ने कही है, ये बात कन्फ्यूशियस ने कही है कि जब किसी के बारे में कुछ कहने लगो तो सोच लो कि तुम्हारे बारे में अगर वही बात कही जाएगी तो तुम्हें कैसी लगेगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए आप रहीम एसोसिएटेड विद योर मसलक और विद योर सेक्ट, कोई उसमें हर्ज नहीं है।
انسان ہے, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنا سلیقہ ہے دیکھنے کا چیزوں کو, لیکن اس کو اس حد تک نہ لے جائیں آپ کہ دوسروں کی جو محبت ہے اپنے مسلک کے لیے اس کو کوسچن کریں. بس, اور اس کا کوئی حل نہیں ہے دنیا میں. آج اگر آپ کبھی غور کیجئے, اب دیکھیے ہمارے تو کہتے ہیں نا 72 یا جتنے بھی فرقے ہیں, آپ کو پتا ہے صرف امریکہ میں کرسچنز کے کتنے فرقے ہیں؟ 200 سے زیادہ ہیں. ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں, 275 اور سم تھنگ لائک دیٹ, اتنے ہیں. لیکن کبھی نہیں ہم نے سنا کہ وہاں پہ ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے خلاف یہ کیا وہ کیا. یورپ میں اس سے بھی زیادہ ان کے فرقے ہیں کرسچنز کے. جوز کے اتنے فرقے ہیں. ہندوؤں کی تو خیر بات ہی چھوڑ دیں, ان کی تو ذات پات کے علاوہ ساؤتھ میں, نارتھ میں کتنی ان کی فرقہ بازی ہے, آپ کو کوئی شاید اندازہ ہو یا نہ ہو. لیکن تماشا صرف یہ مسلمان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کی تھیوری یہ ہے کہ ہمیں یہ کروایا جاتا ہے ہم سے تاکہ ہم ویک رہیں. میں نہیں مانتا اس میں. اگر آپ کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں تو کون آپ کو منا سکتا ہے کہ ایسے کرو تو یہ ہو جائے گا. ہاں, پیسہ ہے جو اکثر لوگ لے کے اس کے بعد کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو اگر یہ وتیرہ ہے, یہ اصول ہے, تو پھر آپ کیسے نکلیں گے اس رٹ سے؟ ورنہ کوئی شخص جب تاریخ پڑھتا ہے نا تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. میں نے آپ کو 3-4 بڑی بڑی باتیں جنہوں نے ہماری تاریخ پہ بہت گہرا اثر کیا ہے آپ کو بتا دیا ہے ان کا اوریجن کیا تھا, کن سرکمسٹانسز کے تحت یہ آئیڈیاز, یہ نظریے وجود میں آئے. اب وہ سرکمسٹانسز نہیں ہیں تو اس لیے ان کو چھوڑ دیجیے. اب بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر, بہت اعلیٰ, زبردست. ایک دو سر چھوٹے چھوٹے سوالات لیتے ہیں جی. اور پھر کنکلوڈنگ کی طرف جائیں گے. ایک ہے دل پذیر صاحب کا کہ religion and politics are different things. Then why in the name of religion we are still in the phase of chaos? We have such unstable economy, unstable policies. اچھا, اس میں سر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے کہ ایک تو جو فارنرز ہمیں سن رہے ہیں دوست, ان سے معذرت کہ ہم نے یہ اردو میں اسے ڈیزائن کیا, ہمیں اسے انگلش میں بھی ساتھ پیرالل ڈیزائن کرنا چاہیے. دوسرا, ہم 1-2 پروگرامز کے بعد یہ پروگرام لے ہی انگلش میں جائیں گے, تو اس دفعہ انٹرنیشنل دوستوں سے ذرا معذرت, انہیں شاید اردو کی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہوں گی, تو نیکسٹ ٹائم 1-2 پروگرامز کے بعد ہم اسے انگلش میں سوئچ کر جائیں گے, اور نیکسٹ ٹائم جو بروشر ہے وہ بھی انگلش میں سرکولیٹ کریں گے ہم. تو سر یہ دل پذیر صاحب کے سوال کی طرف سے. جی جی, یہ انہوں نے, میں نے دیکھا ہے, یہ ان کا سوال تھا کہ ہسٹری شوڈ بی ریڈ وداؤٹ ایموشنز. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کالج میں تھا, اس وقت بھی یہ بحثیں ہوتی تھیں. ہمارے دوست تھے, ابھی بھی ہیں میرے دوست, کوئی دیوبند فالو کرتا تھا, کوئی اہل حدیث فالو کرتا تھا, کوئی بریلوی تھا, کوئی شیعہ تھا, سب آپس میں بیٹھے ہوتے تھے. تو ایسی گفتگو ہو جانی تو کسی نے کہنا ہاں ہاں تو بریلوی ہے نا اس لیے کہہ رہا ہے, جی جی مجھے پتا ہے تو شیعہ اس طرح کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا یار کیا اس کا ایک فیصلہ کریں. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا چلو چلتے ہیں لائبریری میں, ایک ایسی تاریخ کی کتاب اٹھا کے لاتے ہیں جس پہ سب کہیں کہ یہ ٹھیک ہے. خیر ایک چھوٹی سی نئی آئی تھی اس وقت, وہ علی گڑھ کے تھے, ایک ندوی صاحب, انہوں نے لکھی تھی ایک مسلمانوں کی تاریخ اسلام 2 والیوم میں. ٹھیک, ہاں جی, اس کا تو بڑا نام سنا ہے یہ تو بڑا. میں نے کہا چلو اٹھاؤ پڑھو. خلفائے راشدین کا پڑھ رہے تھے اور اس نے سڈنلی کتاب بند کر دی. کہنے لگے کہ نہیں سر, یہ تاریخ جو ہے نا یہ
ایمان کو خراب کرتی ہے. یہ اس کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگے دیکھو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہاں صحابی نے ان کو خوش کرنے کے لیے اتنی تھیلیاں پیسوں کی بھیج دی اور انہوں نے رکھ لی. تو میں نے کہا کہ اس میں ایمان کہاں سے خراب ہو گیا آپ کا؟ صحابی بھی ایسے کام کرتے تھے. میں نے کہا اس نے لکھا ہے تو کرتے ہی ہوں گے نا. اور یہ دینیات کے شعبے کا سربراہ ہے وہاں پہ معین الحق علی گڑھ یونیورسٹی میں, اور اس کے تو لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے. تو ہمیں جو بتایا جاتا ہے, میں نے کہا وہ دیکھو وہ دین کی بات اور ہے, تاریخ کی بات اور ہے. دین میں آپ جو مرضی آپ کو جمعے کے خطبوں میں یا کسی اور خطبوں میں کوئی بتائے گا تو ٹھیک ہے, آپ جیئے, آپ جو مرضی کہیے ان کو, کچھ نہیں. لیکن تاریخ جب آپ پڑھیں گے دھچکا لگے گا, میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں, محسوس ہوگا آپ کو کہ یہ کیا ہو رہا تھا. لیکن تاریخ وہی درج کرتی ہے جو انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے ایگزیجریٹڈ ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹل جھوٹ نہیں ہو سکتا. ٹوٹل جھوٹ ہو تو پکڑا جاتا ہے, بعد میں آنے والے پھر مورخین اس کو نکال دیتے ہیں یا اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں یا کہتے ہیں یہ ایک گروپ کا خیال ہے. یہ اس لیے تاریخ کو آپ ہمیشہ پریپیئر ہو کے پڑھیں, جب بھی پڑھیں, کہ اس میں کتنا جھوٹ ہوگا, کتنی غلط بیانی ہوگی, کتنا کچھ لکھا ہوگا حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے یہ بات آپ کا جو آپ ختم, تاریخ ابن عساکر ہے ایک, وہ حکمران نے اسے کہا تھا کہ ایک ایسی تاریخ لکھ جس میں یہ لکھ. اچھا, اس کا جو آرڈر تھا وہ کہیں اور درج ہے, اس شخص نے وہ نہیں لکھا کہ مجھے یہ کس نے کہا تھا کہ میں لکھوں, یہ وہ لکھ دی اس نے. بعد میں ہمیں جب کوشش کی شروع کی کہ دیکھیں تو صحیح یہ کیا لکھا, اس نے کیوں لکھا, تو پھر پتا چلا نور الدین زنگی کے کہنے پہ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی, اور یہ ان کا حکم تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھو جس میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرو. تو ایسی تاریخیں تو ہیں آپ کے پاس, ان کو پڑھنے سے پہلے صرف دیکھ لیجئے کہ کس نے لکھوائی تھی, کیوں لکھوائی تھی, بعض لکھنے والوں کے ساتھ کیا حشر ہوا, کیا ان کی کوئی تحریر موجود ہے تو دیکھیں گے اور آپ کو فرق نظر آ جائے گا. جی بالکل ٹھیک سر. ابھی سر تیزی سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک مکمک صاحب کا ایک کمنٹ ہے اور وہ لے کے پھر تاثیر صاحب کے سوال کی طرف, وہ کہتے ہیں اسلام از جسٹ بیسڈ آن morality and present economic and modern state structure. Is it constant? Or Nothing is constant. Yeah. Absolutely, always keep in mind, nothing is constant, only principles are constant. Truth, falsehood, their origin and their impact, they are constant. But when we say structure of anything, of modern economy or state structure, they are not constant. They have to change. If they will not, they will collapse. کی چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کے دادا جان نے گھر تعمیر کیا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے, آپ اس میں رہ رہے ہیں, آپ کے پوتے بڑے ہو گئے ہیں, وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے بڑا نہیں کرنا ہے, اس کو میں نے کچھ نہیں چینج کرنا کیونکہ یہ دادا جان کی نشانی ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا. تو لوگ کیا کریں گے, کہیں گے اچھا جی خدا حافظ, تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, ہمیں تو یہاں جگہ نہیں ملتی رہنے کی, ہم نہیں یہاں رہ سکتے اس گھٹن میں. یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو. اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے, ریسٹرکٹیو ہوتا ہے اسٹرکچر ہمیشہ, یہ ذہن میں رکھیے آپ. جب آپ کسی چیز کو اسٹرکچر میں ڈالتے ہیں نا تو آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ ادھر سے پھیلے نہ ادھر سے نکلے نہ.
लेकिन when the time changes, then that structure cannot hold new pushes and new things in it. Pressure नहीं ले सकता. Then you have to either do it yourself. उसको expand करते जाएंगे तो कोई crisis नहीं आएगा. लेकिन अगर आप जिद करेंगे मैंने ऐसे ही रखना है, then it will collapse. Then you will see find scapegoats. ये किसने तोड़ा है? फिर आप ढूंढेंगे वो किसी ने नहीं तोड़ा होता. वो उसमें प्रेशर लेने की सकत नहीं रहती और वो टूट जाता है. जी सर, बहुत बहुत सर. कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि होप इट विल नॉट बी वन वे सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक. देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे इंटरेक्टिव करें, लेकिन कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से कुछ बड़ी नाजुक वैसे भी हैं. मतलब है कि लेटर ऑन एट सर्टेन स्टेज हम इसे करेंगे. और बाकी आप लोग ये भी अभी हम इसे अपने YouTube चैनल पे भी लेके जा रहे हैं. एक मैं साइट पे देख रहा हूँ बॉर्डर लाइन पे कि डिबेट चल रही है कि सब्सक्रिप्शन और ये सारा. आप उसे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी हमारी नई टॉक हो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाए. और इसमें सर एक ज़रा सेंसिटिव क्वेश्चन है सर, ये तासीर साहब की तरफ से कि कुरान हैज़ नॉट बीन अल हकम. कहते हैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. व्हेन Kharjis fought with Ali, Hazrat Abbas advised Hazrat Ali that don't debate with them with Kitabullah. La tujadilu bi Kitabillah. Sir. जी, ये मौलाना ने जवाब दिया कि ये सिर्फ किताबुल्लाह को इस्तेमाल कर रहे हैं, दे डोंट मीन इट. ये बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया. हम ग्लैड ऐसे सवाल करने चाहिए, सेंसिटिव हों या जो हों. जब तक आप सेंसिटिव सवाल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक बात नहीं बढ़ेंगी. लेकिन फिर मौलाना ने किया क्या? आपने उनके खिलाफ कोई एग्रेशन नहीं किया. आपने उनको यहां तक कहा कि बेशक तुम मुझे बुरा कहो, गालियां दो, कुछ दो, जो मर्जी करो, लेकिन जब तुम फितना जमीन में पैदा करोगे, जब तुम फसाद पैदा करोगे, उस वक्त मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा. तो मौला की तो पूरी जिंदगी इसकी अक्कासी करती है कि किताब अल्लाह से झगड़ा नहीं करना. क्योंकि किताब अल्लाह है क्या? किताब अल्लाह अहकाम है. किताब अल्लाह कुछ वाकयात का दोहराना है हमारी नसीहत के लिए. किताब अल्लाह कुछ मुस्तकबिल की तरफ से रिजू करना है. और जब आप इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं तो ये आईन है, एक तरह से ये वो ढांचा है जिसको अगर आप नहीं मानते तो आप उस दायरे से निकल जाते हैं. तो इसलिए कुरान को आपको मानना पड़ेगा. अब उसकी तौज़ी क्या है, उसकी तशरीह क्या है, उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो अलग बात है. कुरान का गलत इस्तेमाल भी ये किया गया है. अब अगर आपने ये उठा ही लिया सवाल, तो जंग सिफीन में क्या हुआ था? जंग सिफीन में कहा गया था ना कि कुरान हमारे दरमियान फैसला करेगा. क्या वाकई कुरान ने फैसला किया? फिर वो अबू मूसा आशरी और उमर बिन आस की आप गुफ्तगू देख लीजिए और उनका फैसला देख लीजिए, वहां आपको सब इल्म हो जाएगा. तो इसलिए ये जहन में रखिए बात आप कि कलामुल्लाह उस किताब का नाम है जिसमें मैसेज है. उस गत्ते का, उस कागज का, उस गलाफ का नाम नहीं है जिसमें हम इसको लपेट के बहुत ऊपर रख देते हैं, कहीं जरूरत के वक्त किसी के मरने पे निकालते हैं या खत्म दिलाने पे निकालते हैं. नहीं, इट्स अ बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट्स अ बुक अबाउट पास्ट, इट्स अ बुक अबाउट फ्यूचर, इट्स अ बुक दैट इनवाइट्स यू टू रिफ्लेक्ट. तुम लोग गौर क्यों नहीं करते? कभी काउंट करें कितनी दफा कलाम पाक में ये फिक्र आया है. तुम लोग क्यों नहीं गौर करते? गौर कैसे करते हैं आप? जज्बात से नहीं, दिमाग से. इससे आप गौर करते हैं. वो जब आप गौर करेंगे तो तब पता चलेगा आपको
کہ کتاب اللہ کے ساتھ جنگ کون کر رہا ہے، حالانکہ ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اس نے کتاب، حقیقت میں کتاب کے خلاف لڑ رہا ہے وہ. اور جس نے ہاتھ میں نہیں اٹھائی، جو بظاہر آپ کو شکل صورت سے لباس سے نظر نہیں آتا کہ یہ کتاب اللہ کا فالو کرنے والا ہے، لیکن اس کی گفتگو، اس کی باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ وہ بات کہہ رہا ہے جو کلام پاک میں ہے. جی سر، بہت واضح سر. آج کی نشست کا سر آخری سوال لیتے ہیں اور پھر آگے ہم اگلے سیشن میں بڑھ جائیں گے قرون وسطیٰ کی طرف. جی یہ سوال سر وہ ہمارے جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا اتفاق سے پھر ہمیں وہیں لے کے جا رہا ہے. کہتے ہیں جی کہ تاریخ نگاری کے ابتدائی دور میں مورخین الہامی مذاہب کے بارے میں خاموش ہیں. یہ ذکر صرف الہامی کتابوں میں ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا وضاحت فرمائیں. ہاں، اس لیے یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے نا، تاریخ نویسی جو ہوتی ہے نا، پہلے بات تو یہ ہے نا کہ جو اب یہ کہاں سے آپ لکھ رہے ہیں شروع میں. اگر آپ بتاؤں میں آپ کو کہ ہیروڈوٹس پہلا مورخ تھا، اس سے پہلے کسی نے تاریخ نہیں لکھی. تو اگر وہ چینی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ہاں پہلے مورخ تھے جنہوں نے بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان نے پہلا فکرہ بولا وہ تاریخ کا ہی تھا. میں کہاں ہوں، یہ کیا ہے، یہ تاریخی جملے ہیں. یہ کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی اس سے پہلے. میں کہاں ہوں، وہ جگہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھی. جو چیز ماضی میں ہو رہی ہے اور حال میں اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں، یہ تاریخ ہے. تو اس لحاظ سے تاریخ نویسی میں بھی اب ہم نے اپنی کنوینئنس کے لیے یہ دور بنا دیا ہے. کوازائی ہسٹری، فلاں ہسٹری، یہ ہسٹری، یہ سب ہمارے مفروضے ہیں، ڈسٹنگوش کرنے کے لیے ہیں. ریکارڈڈ ہسٹری میں، اورل ہسٹری میں، یا وہ ہسٹری جو زمین پہ ایویڈنس سے ہمیں ملتی ہے. ریکارڈ کسی نے کی نہیں کی، کسی زبان میں نہیں ہے، لیکن ہمیں کوئی آثار نظر آتے ہیں. چلتے چلتے اگر آپ کہیں پہ آپ کو فیلڈ ہے، کھیت ہیں، لیکن آپ کو نظر آتی ہے کہ ارے اس میں تو قبر ہے ایک کافی بوسیدہ، کافی پرانی، تو آپ کا فوراً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا یہاں کو قبرستان تھا پہلے. یہ آپ کا جو سوال ہے یہ تاریخی سوال ہے اور تاریخ پہ ہے. تو اس لیے الہامی کتابوں کے بارے میں ایک تو یہ تھا کہ اس وقت کسی کو ایسی جرت ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ ان کے بارے میں کہے کہ یہ تو وہاں میں نے دیکھا تھا اس کو بناتے ہوئے خود یہ کیا ہے. تو جب ہمارے پاس جو پہنچی ہیں یہ کتابیں ساری، اولڈ ٹیسٹامنٹ یا ڈیوڈ سامز یا نیو ٹیسٹامنٹ یا ایون کلام پاک، یہ واسطوں سے پہنچی ہیں، یہ ان وسیلوں سے پہنچی ہیں. کچھ لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جب یہ اوریجنل تھی یہ ایسے تھی، اب اس میں ایسی ایسی چینجز آ گئی ہیں. چینجز انہوں نے ایکسپلین کر دی ہیں. تو یہ آپ کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بارے میں بھی مل جائے گا، نیو ٹیسٹامنٹ کے بارے میں بھی مل جائے گا. ڈیوڈ سامز کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اوریجنل ہے، کچھ نے کہا ہے کہ نہیں اس میں بہت ایڈیشن ہوا ہے بعد میں. وہ انسان کی فطرت ہے، کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے. اب اتنی چیزیں مشہور ہیں شیخ سعدی کے نام کے ساتھ جو گلستان بوستان یا اور ان کے کسی اور کلام میں نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے کر دی ہیں. اسی طرح اقبال سے منسوب ایسے شعر ہیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہے لیکن وہ ہیں. تو اس لیے یہ ہوتا رہا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ یہ واحد کتاب ہے ایک ایسی جس کے ساتھ آج تک کسی نے فڈل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کی ایک وجہ، صرف ایک وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے. آپ چینج کر دیں اس کو، لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے. وہ حافظ صاحب بلا لیں گے، کہیں گے یہ یہی ہے، وہ کہے گا نہیں اس میں یہ آیت نہیں اس نے لکھی، یہ نہیں لکھی، یہ نہیں لکھی. تو یہ اس کتاب کا معجزہ ہے. شاید اس کو اسی طرح رہنا تھا قیامت تک کہ اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے. ترجمے میں آپ نے بڑی کیاں گڑبڑیں، انگریزی کے ترجمے میں، اردو کے ترجمے میں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو اس کا عربک ورژن ہے اس میں ہم نے چینج نہیں کی.
تو باقی جو کتابیں ہیں، اب انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا ہے کہ کیا اس دور کے حالات کسی نے لکھے ہیں؟ اب ہمیں یہ جو حالات ملتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ اس دور میں کون گورنر تھا اس علاقے کا، روم کا حکمران کون تھا، یہ کسی الہامی کتاب سے نہیں ملتا ہمیں. یہ اس زمانے کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں جو رومنز لکھی، ان سے ہمیں ملتا ہے، یا جو اس وقت گفتگو ہوا کرتی تھی ان کی سینٹ میں، ان کے جو ریکارڈز ہم تک پہنچے ہیں ان سے ملتا ہے. اسی طرح جوئش ایکسڈس ہوئے ہیں، جتنی دفعہ یہ جیروشلم سے نکالے گئے، مصر سے نکالے گئے، ان کے آثار ہمیں نظر آتے ہیں مصر میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر کچھ ابھی لوگوں نے ڈسکور کیے ہیں، لینڈنگ ان کی جو ہوئی ہے مصر سے جب یہ نکلے ہیں، اور کیا انہوں نے کراس کیا تھا، بحر کلزم کیا تھا یا دریائے نیل کراس کیا تھا، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. کیا انہوں نے سمندر پار کیا تھا یا دریا پار کیا تھا، تو یہ چلتا رہے گا ڈیبیٹ. اور اسی طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوؤں کی جو مقدس کتابیں ہیں، ان کا وجود آپ کو کب سے ملتا ہے، کب سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتابیں تھیں. کچھ ہمیں ان کے آثار ملتے ہیں مغلیہ دور میں. پھر یہ ایک جرمن ہے جس نے یہ تمام کوڈ کی پیدا اور کوڈ کر کے اس نے یہ کہا. ایڈورڈ سخاو نے بہت کام کیا اس سلسلے میں، ڈاکٹر تھا حالانکہ وہ میڈیکل ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر نہیں تھا. وہ بتاتے ہیں تو ان لوگوں کو جب اورینٹلسٹ کو یہ شوق پیدا ہوا تو انہوں نے ان کتابوں کو پریزرو کر کے ہم تک پہنچایا ہے. کئی ہمارے اپنے ذخیرے، یعنی ہم میں سے کتنے لوگ جانتے تھے البیرونی کی انڈیکا کو یا کتاب الہند کو، یہ ہمیں فورنرز نے بتایا. کتنے لوگ ابن سینا کو، ابن رشد کو، ہمارے پڑھے لکھوں نے تو ابن رشد کو اپدیش کالا دے دیا تھا، کچھ نے کہہ دیا کہ مسلمان ہی نہیں تھا. جب لوگوں نے اس کو پڑھا، لوگوں نے دیکھا اس کو، تو پتہ چلا کہ نہیں، اس کو چونکہ پسند نہیں کرتے تھے کچھ یہاں کے لوگ ملا حضرات، تو اس لیے ہم نے اس کو ڈس اون کر دیا. تو یہ جب بھی ہمارا مورخ لکھتا ہے ایسی چیزوں کو تو اس کی بھی سلیکشن ہوتی ہے کہ کس چیز پہ لکھے، کس چیز پہ نہ لکھے. آخری جملہ اس پہ میں یہ عرض کروں گا کہ اسی طرح کے اعتراضات بہت لوگوں نے کلام پاک پہ کیے ہیں، ویسٹرن ہسٹورینز نے، کہ کہاں مکمل ہسٹری تو ہے ہی نہیں. تو وہ ایگزامپلز ہیں ہسٹری کی، مکمل ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کلام پاک. کلام پاک کا 1/3 جو ہے وہ ایگزامپلز ہیں فرام ہسٹری ٹو illustrate a point. جیسے ہم گفتگو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ نے کوئی پوری گفتگو ہی نہیں کی انبی تاریخ پہ. آپ نے، میرا مقصد انبی تاریخ پہ گفتگو نہیں تھا، میرا مقصد ان ایشوز پہ تھا جو اس دور میں ظاہر ہوئے، جنہوں نے ہمیں بعد میں متاثر کیا اور آج تک ہماری تاریخ نویسی، تاریخ بیانی اور تاریخ کو سمجھنے میں شامل رہے ہیں، حصہ رہے ہیں ایک. تو اس طرح سے آپ الہامی کتابوں کے بارے میں یہی سمجھیں کہ لوگوں نے ان کو لے لیا ایز دے ور، کہ یہ ایسی ہی تھیں، جہاں کہیں ان کو ضرورت پڑی انہوں نے اس کو استعمال کیا. جی بالکل ٹھیک سر. ہم چونکہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، ویسے نشست کا تو مزہ بہت آ رہا ہے، پارٹیسپینٹس بھی اسے انجوائے کر رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا سے سر یہ بلجیت سنگھ چیمہ صاحب بھی ہیں، بلراج سنگھ صاحب بھی ہیں، اور ویسے یو کے، یو ایس، سعودیہ، قطر، ملائیشیا، انڈونیشیا سے لوگ سن رہے ہیں. اسے سر ہم میرا خیال ہے انگلش میں لے جائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. جی جی بالکل، اینی ٹائم. جی 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 جی. اور بس اسے اس کمنٹ کے ساتھ کہ دوستوں، کچھ دوستوں کا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا قرون اولا
لیکن اس میں تو زیادہ قرون وسطیٰ ہی ڈسکس ہو گیا. تو دیکھیں ہم اسے بالکل واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں چیزوں کو نہیں رکھنا چاہتے. ایک تو دوسرا جو کنونشنلی ہسٹری کو مسلم ہسٹری کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے نا، خلافت راشدہ کے دور میں، پھر امیہ کے دور میں، امویوں کے دور میں، پھر عباسیوں کے دور میں، پھر عثمانیوں کے دور میں، فاطمیوں کے دور میں، یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسے انٹلیکچوئل ڈبیٹ میں رکھیں. ہم اس طرح سے شاید کچھ لوگوں کو اس طرح سے زیادہ مزہ نہ آتا ہو، لیکن جو ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایکچولی ہسٹری کو دیکھنے کے لیے کیا کس طرح سے ہمیں کن اینگلز سے دیکھنا چاہیے، اور تعصبات کی وہ مختلف جو ہم گلاسز لگا کے دیکھتے ہیں چیزیں، اس سے نکل کے ایک آبجیکٹیو ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. سوالات بہت زیادہ ہیں، اور باقی دوستوں سے اس معذرت کے ساتھ کہ سارے سوالات تو ایک نشست میں ایڈریس ہو نہیں سکتے. میں یہ گزارش کروں گا سب دوستوں سے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہماری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ تک پہنچ جائے گی. اور ہماری ویب سائٹ www.nihcr.edu.pk اس پہ ہمارے پچھلے سارے پروگرامز پڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے شام 6 بجے. اگلے ہفتے یاد رکھیے گا. خوش رہیے، خوش رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور بشرط زندگی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم کچھ ٹائم زیادہ لے جاتے ہیں آپ کا، اور لیکن آپ کی بہت نوازش سر کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اپنے قیمتی افکار سے، اپنے نظریات سے، اپنے آراء سے سر آپ نے ہمیں مستفید کیا. آپ سے سر سیکھنا ہمیشہ ہی ہمارے لیے ایک بڑا امتیاز رہا ہے، اور ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. جیسے سر آپ نے کمنٹس میں بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ فرمائش کرتے ہیں کہ بس اس سلسلے کو تھوڑا مزید آگے لے کے چلیں، اور ہم اس سے مزید مستفید ہونا چاہتے ہیں. سر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.